دین کے فوائد دیکھیں گے۔ جب انسان مرتا ہے نا تو مرنے کے فوراً بعد انسان سے پوچھا جاتا ہے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، من نبیوں کا۔ تو انسان اگر اس نے اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق نہ گزاری بھی ہو تو وہ کبھی بھی ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا۔ وہ پھنس جاتا ہے لیکن ان سوالات کے وہ جواب نہیں دے سکتا۔ اب اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاری ہوئی ہے، شریعت کے مطابق گزاری ہوئی ہے، اگر آپ نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر و خوف رکھا، اگر آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے مرنا ہے، اور اگر آپ نے آخرت کی تیاری کی، آپ نے قبر کی تیاری کی، تبھی جا کے آپ ان سوالات کے جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ کو مرنے کا خوف نہیں ہے، اچھا آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، تو آپ کبھی بھی قیامت کی اور آخرت کی اور قبر کی تیاری نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ زندگی کا سب سے مشکل ترین مراحل، سب سے مشکل 3 مرحلہ جس سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ قبر کی پہلی رات ہے۔ جب انسان قبر میں اتارا جائے، ہر طرف سے اندھیرا ہوگا، جہاں پر اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، لیکن نہ اس کو وہاں پر اس کی شہرت نے کام دینا ہے، نہ اس کی دولت نے کام دینا ہے، وہاں پر صرف اس کے اعمال اس کے کام آئیں گے۔ اور اگر ایک انسان جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا لے کر جائے گا؟ یعنی کہ ان آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے نا، اور ان آنکھوں نے اگر دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو مگن کر دیا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا، فرشتے ہم سے سوالات کریں گے، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ہمارے کوئی اعمال نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا نیکی کی اور ہم نے کیا نیکی نہیں کی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کو دیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو قبر کی تیاری کرنا، جس انسان نے قبر کی فکر کی، قبر کی تیاری کی، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو اور انسان کی زندگی کو بالکل سنوار کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آپ خود کو خوار کر لیتے ہیں، ذلیل کر لیتے ہیں۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا، دین کے ساتھ جڑ جانا، دین کی کسی بھی ایکٹیویٹی کے ساتھ جڑ جانا، کسی بھی طرح سے دین کے ساتھ جڑنا انسان کے لیے بہت بڑی مقبولیت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے ساتھ جوڑا، ورنہ دیکھیں کہ کتنے زیادہ لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے سامنے کوئی ویڈیو کلپ بھی آ رہا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کوئی قرآن کی آیت بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، ہم مدارس کے پاس سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے فرینڈز کمیونٹی میں حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو سننے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر سن بھی لیتے ہیں ہمیں عمل کی توفیق نہیں ملتی، ہم دین کے لیے محنت نہیں کرتے، ہمارے اندر دین کی تڑپ نہیں ہے، اسی کے باعث ہمیں وہ چیز ہمیں ملتی، حاصل نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں جب ہماری ایگزامس ہوتے ہیں تو ہمارے اندر کتنی تڑپ ہوتی ہے، کتنی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا GPA کم نہ آ جائے، کوئی ہمارے مارکس کم نہ آ جائے، ہمارے گریڈ نہ کم ہو جائے، اس کی وجہ سے ہمارا رزلٹ نہ خراب ہو جائے۔ لیکن ہم اس گریڈ کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اس ٹیسٹ کے بارے میں نہیں سوچتے جو ہم سے آخرت میں لیا جائے گا۔ جب وہ ٹیسٹ ہم سے لیا جائے گا تب ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے ہاتھ خالی رہ جائیں گے، ہمارے پاس نام اعمال ہمارے خالی پڑے ہوں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا دکھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اب اپنی زندگی میں اگر تو آپ دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اگر نہیں جڑے ہوئے تو ایک لازمی بات اپنی زندگی میں آزما لیں کہ کسی بھی دینی کلاس کے ساتھ جڑ جائیں، کسی بھی قسم کی دینی کلاس کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ ہو جائے، چاہے وہ دینی کلاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی کلاس ہے، کوئی ایک موٹیویشنل پوائنٹ ہے قرآن کے حوالے سے، یا پھر کہیں پر بھی قرآن کی کوئی بات کی جا رہی ہے، اگر آپ اس کلاس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کسی بھی طرح سے تو وہ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، آپ کی کامیابی کا ذریعہ بھی اسی میں آ سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے سب سے مین پوائنٹ کہ قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، خود کو کیسے نکھارنا ہے۔ دیکھیں کہ اگر آپ کو آپ کی قبر کا ڈر نہیں ہے، اگر آپ اس بات کو نہیں سوچتے کہ آپ نے مرنا ہے، اپنی قبر میں اترنا ہے، قبر کی رات سب سے مشکل ترین رات ہے اور وہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اگر آپ اس کے متعلق نہیں سوچتے، اگر آپ اس کے بارے میں نہیں سوچتے تو آپ کو اپنے ساتھ ہی دشمنی ہے، آپ اپنے ساتھ ہی مخلص نہیں ہیں۔ کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، جو شخص خود کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں جوڑ سکتا، جس شخص کو آخرت کی فکر نہیں ہے، جس شخص کو قیامت کی فکر نہیں ہے، وہ شخص خود کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ مخلصی یہی ہے نا کہ دیکھیں کہ انسان خود کو جہنم سے بچا لے، اپنے آپ کو عذاب سے بچا دے۔ دنیا کی ذرا سی گرمی اور ذرا سی سردی ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ ہم قبر کے عذاب کو برداشت کر سکتے ہیں؟
کیا ہم آخرت کے عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ انسان سوچتا بھی ہے تو کانپ اٹھتا ہے۔ تو اس تمام پروسیس پہ خود پر اپلائی کرنے سے بہتر یہی نہیں ہے کہ ہم اس کی پہلے سے تیاری کر لیں، ہم خود کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں، خود کو دین کے ساتھ جوڑ لیں۔ یہی دین اور یہی خدا اور یہی ہماری محبت، ہماری تڑپ کل ہمیں رسوا ہونے سے بچا دے گی۔